الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر کلامنا. قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، سامعین اعظام، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی. اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں دین اسلام کی نسبت سے جمع فرمایا. اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. محترم سامعین کرام، میں سمجھتا ہوں اس صدی کا بہت بڑا المیہ، بڑے افسوس کی بات، بڑی شرم کی بات اور چلو میں ڈوب مرنے کی بات. کیا عنوان لیے بیٹھے ہیں ہم آج کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں. یہ کوئی عنوان ہے؟ ایک اجلاس قائم کیا جائے اور کانفرنس قائم کی جائے، میڈیا کو بلایا جائے اور دنیا بھر کے ماہرین کو بلایا جائے، بڑے بڑے فلاسفر، پروفیسر، خطبہ کو بلایا جائے. عنوان کیا؟ سورج سے روشنی نکلتی ہے اور حرارت نکلتی ہے. کہیں گے کوئی مذاق ہے؟ یہ بھی کوئی بیان کرنے کی بات ہے؟
ساری دنیا جانتی ہے کہ سورج سے گرمی نکلتی ہے، سورج سے روشنی نکلتی ہے. یہ کوئی بیان کرنے کی بات ہے کہ پھولوں سے خوشبو مہکتی ہے؟ یہ کوئی بیان کرنے کی بات ہے آگ سے گرمی نکلتی ہے؟ ڈوب مرو. عقل کو کتے نے چاٹ لیا ہے. جس مذہب کا نام اسلام، سلامتی کا مذہب، جس نبی کو یہ پیغام دے کر بھیجا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی آپ کو باعث رحمت بنا کر بھیجا گیا. آج اس بارے میں بحث و مباحثہ، کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے؟ کوئی ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہو وہ ثابت کرے. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، دہشت گرد حرام الدار آئینے میں اپنا چہرہ دے. کون آج دہشت گردی کر رہا ہے؟ کون خباثت کر رہا ہے؟ کیوں آواز بٹھا دیا؟ آج کون؟ مسلمانوں نے کبھی رام اور سیتا کے خلاف فلم نکالی؟ مسلمانوں نے کبھی دیوی دیوتاؤں کے خلاف کارٹون بنائے؟ مسلمانوں نے کبھی دوسرے مذاہب سے چھیڑ چھاڑ کی؟ آج کس نے فتنہ فلم بنائی؟ کون ہے وہ حرام الدہر ڈنمارک کا جس نے آقا کے تعلق سے کارٹون بنائے؟ کون ہے جس نے عورت کے جسم پر اور اس کی شرمگاہ کے پاس کلام پاک کی سورہ نساء کو لکھا؟ کون ہے جس نے نئی کمپنی کے جوتے کے تلوے میں اللہ کے نام کو لکھا؟ کون سا عنوان لیے بیٹھے ہو بھائی؟ بات کرو امریکہ کو ختم کرنے کی، بات کرو اسلام اور مسلمان دشمنوں کو ختم کرنے کی، بات کرو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، آقا کی عظمت کو جو پامال کر رہے ہیں، مردانیت کی بات کرو. کیا عنوان لیے بیٹھے ہو؟ ہندو دھرم اور اس کی نسبت ہندوستان کی سرزمین سے، عیسائی دھرم اس کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے، یہودی دھرم ایک معزز شخصیت یہودا سے. دنیا کے جتنے دھرم اور جتنے مذاہب ہیں آپ دیکھ لیں، یا تو کسی ملک کی طرف اس کی نسبت ہوگی، یا کسی فرد کی طرف اس کی نسبت ہوگی، یا کسی پیغمبر کی طرف اس کی نسبت ہوگی. اللہ کے یہاں زمین و آسمان سے میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ شخصیت کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث قدسی میں فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری عزت و جلالت کی قسم اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان کو نہ پیدا کرتا. لیکن اس دین کو دین محمدی نہیں کہا جاتا ہے، اس دین کو دین احمدی نہیں کہا جاتا ہے، اس دین کو مکے کا دین نہیں کہا جاتا ہے، اس دین کو مدینے کا دین نہیں کہا جاتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے اس دین کا جو نام رکھا ہے وہ مذہب اسلام ہے. حضرت عیسیٰ سے آپ کی شخصیت بڑی نہیں، یہودا سے آپ کی شخصیت بڑی نہیں، ہندوستان کی دھرتی سے مکے کا مقام بلند نہیں، ہندوستان کی سرزمین سے بنارس کاشی اور متھرا سے مدینہ المنورہ کی خاص افضل ترین نہیں. لیکن نام رکھنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ نہیں رکھ سکتا تھا. یہ مکی دین ہے، یہ مدنی دین ہے، یہ صدیقی دین ہے، یہ فاروقی دین ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، نام لیا تو اسلام کا نام لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر سراسر سلامتی ہے،
یہ امن کا پیغام دیتا ہے. کمینوں کیوں وقت برباد کرتے ہو؟ کیوں کانفرنسیں قائم کرتے ہو کہ شہد میٹھا ہوتا ہے، کانٹا چپتا ہے، دن میں اجالا ہوتا ہے، رات میں تاریکی ہوتی ہے؟ اگر شک ہے تمہاری ماں کو قسم دے کر پوچھو کہ باپ تمہارا رات کی تنہائی میں آیا تھا یا کتا سور تمہیں جننے کے لیے آیا تھا؟ مذہب اسلام کی صداقت، مذہب اسلام کی حقانیت اور اس کی امن اور شانتی کے بارے میں شک ہے تو اپنی ماؤں کو پوچھو. کون سا عنوان لیے بیٹے جس کے نام کے اندر سلامتی اور تعریف کیا کرتا ہے؟ وہ حدیث پاک میں سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ نماز پڑھنے والا، داڑھی رکھنے والا، امامہ باندھنے والا، روزہ رکھنے والا. بنی الاسلام علی خمس، اسلام سادہ پانی پیجیے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس میں سے کسی ایک چیز کا حوالہ دے دیا جاتا. مسجد بننے والا مسلمان، داڑھی رکھنے والا مسلمان، لمبا جبہ پہننے والا مسلمان، قرآن شریف پڑھنے والا. دیکھو حدیث کھول کر کمینو، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نہ نماز کی بات ہے، نہ روزے کی بات ہے، نہ حج کی بات ہے، نہ عمرے کی بات ہے، نہ طواف کی بات ہے، نہ نبی کے روزے کو چومنے کی بات ہے، نہ ریاض الجنہ میں اعتکاف کرنے کی بات ہے. میرے آقا فرماتے ہیں شرم کرو، ڈوب مرو، اپنے پیشاب میں ڈوب مرو. کس مذہب کے بارے میں کہتے ہو جو مذہب یہ پیغام دیتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ دے؟ مذہب کا نام رکھا تو اسلام، ماننے والوں کی تعریف کی تو یہ نہیں کہا کہ تہجدیں پڑھنے والا، تسبیح کے دانے ڈھکیلنے والا. المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. مسلمان وہ ہے جو اپنے زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ دے. اور بھی شک ہے، تم کہتے ہو ایک دوسرے سے ملتا ہے ہائے ہائے بائے بائے اور دل میں دنیا بھر کا زہر. گڈ مارننگ، صبح میں تو اچھا، دوپہر میں مر کو چلا جا. گڈ آفٹر نون، شام میں تیرا جنازہ نکل جائے. گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، صبح میں تو تیرا انتم سنسکار ہو جائے. مذہب کا نام اسلام، ماننے والے کا نام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نبی کو کہا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے نبی ہم نے آپ کو بدر کا کمانڈر ان چیف بنا کر بھیجا ہے. اے نبی ہم نے آپ کو احد کا ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے. اے نبی ہم نے آپ کو کائنات کا رسول بنا کر بھیجا ہے. نہیں کہہ سکتے تھے؟ اللہ نے شان بیان کی کہ آپ رحمت للعالمین ہے، باعث رحمت بنا کر بھیجے گئے اور پیغام دیا مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے ملے. یہ نہیں کہ صبح میں اچھا رہے، دوپہر میں جنازہ، دوپہر میں اچھا رہے، شام میں انتم سنسکار. کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجھ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں. ہے دنیا میں کوئی ایسا پیغام؟ کیا عنوان لیے بیٹے؟ پتلوں کو جلاتے ہو؟ یہ قوم پتلوں کو جلانے کے لیے آئی؟ بدر کا معرکہ قائم کرنے والے، احد کا معرکہ قائم کرنے والے، نبی نے میراث میں آج شرم آ رہی تھی مجھے، پھول تقسیم کر رہے، مردوں کو ہجڑا بنا رہے، ہتھیار دو ظالموں کا قلعہ خلا کرنے کے لیے. نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے. یہ زندگی کوئی زندگی کہ نبی کو گالیاں دی جاتی رہے، برا بھلا کہا جاتا رہے، قرآن کی توہین ہوتی رہے، آقا کی شان میں گستاخی ہوتی رہے، دین اسلام کو ہمارے سامنے اس کا نام و نشان مٹایا جاتا رہے. نوجوان زندہ رہ کر کوئی فائدہ؟ کس کے لیے جی رہا ہے؟ لیلا سے
گلے ملنے کے لیے، عشق و معشوقہ کی داستان قائم کرنے کے لیے؟ کیا ہے تیری زندگی کا مقصد؟ عشق کی فضا کو عام کرنا، محبت کے ماحول کو عام کرنا، گلی کوچوں کے اندر زنا کے اڈے قائم کرنا، کیا ہے اسلام کا پیغام؟ کیا ہے قرآن کا پیغام؟ کیا ہے نبی کی سیرت؟ کیا ہے صحابہ کرام کا کردار؟ نبی ترکے کے اندر، میراث کے اندر باغ جائیداد چھوڑ کر نہیں رہے، نبی باغ کھیت کھلیان چھوڑ کر نہیں رہے، اللہ کے نبی زنا اور تلوار چھوڑ کر گئے۔ ظالموں کا قلعہ خلا کرنے کے لیے آپ نے فرمایا انصر الظالم والمظلوم، تم ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے، ظالم کی مدد کیسے؟ فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روک کر مدد کرو۔ کیا کیا تم نے؟ کوئی محرر بش کو گالیاں دیتا ہے، تالیاں پیٹتے ہو چھکوں کی طرح، ٹونی بلیر کو گالیاں دیتا ہے۔ ہماری پہنچ، ہمارے جوش، ہمارے جذبات ایک کارٹون کو جلا کر، ایک مجسمے کو جلا کر اور تالیاں پیٹ کر اسی اجلاس میں ہمارے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ مسلمان اسی لیے پیدا ہوا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آقا نے فرمایا ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، قیامت تک آنے والی نسل انسانی میں سب سے زیادہ رحم دل، نرم دل، نازک دل ابو بکر ہے۔ آقا نے سیل لگا دی، آقا نے ٹائٹل دے دیا، اب ابو بکر سے بڑھ کر دنیا میں کوئی رحم دل نہیں آ سکتا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب امیر المؤمنین بنے اور خلیفۃ المسلمین بنے تو ایک جماعت نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کو آقا نے منبر رسول پر فرمایا ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، آج دیوبندی ہو، آج بریلی ہو، آج شافی ہو، آج حنفی ہو، آج عربی ہو، آج عجمی ہو، دنیا کے ہر منبر میں جہاں جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں کہا جاتا ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ رحمدل حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ لیکن جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المومنین بنے، تو کہا زکوٰۃ کا انکار کرنا تو دور کی بات، اگر کوئی کسی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اونٹ اور اس کے ساتھ اس کی نکیل اور رسی، اونٹ تو دیتا ہو اور رسی نہ دیتا ہو، وہ ابو بکر تیرے صدقے جاؤ کہ آقا نے تجھے ارحم امتی بھی امتی کہا تھا۔ فرمایا کہ ابو بکر کی تلوار نیام سے نکل کر اس کا سر قلم کرے گی۔ ابو بکر زندہ رہے اور اس کے سامنے دین مرتا رہے، تیری ماں کو گالیاں دی جاتی رہے، تیرے باپ کو بدنام کیا جاتا رہے، ہمیں کوئی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں، نہیں ہیں، دیش وروधी نہیں ہیں، ہمارے مدرسوں میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ کمیلو، دیش دہشت گرد تم ہو۔ عراق امریکہ گیا تھا یا امریکہ کے کتے تو عراق کے اندر آیا تھا؟ فلسطین میں امریکہ گیا تھا یا امریکہ فلسطین میں آیا تھا؟ کشمیر امریکہ گیا تھا یا امریکہ کے کتے کشمیر کے اندر آئے تھے؟ بوسنیا لڑنے کے لیے واشنگٹن گیا تھا یا واشنگٹن لڑنے کے لیے بوسنیا آیا تھا؟ الجزائر امریکہ گیا تھا یو ایس اے یا یو ایس اے الجزائر کے اندر مداخلت کی تھی؟ آپ کے گھر میں آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہیں، مزے میں زندگی گزار رہے ہیں، میں نے آ کر کہا شوہر تو بیوی سے نہیں مل سکتا، یہ کھانا نہیں کھا سکتا، اپنے بچوں کو لاڑ پیار نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا کہ صاحب آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ تو ملا ہیں، آپ تقریر کر کے جائیے۔ فوراً ٹی وی کے اندر زی نیوز میں آیا، سی این این کے اندر آیا، بی بی سی کے اندر آیا، حاجی صاحب متولی صاحب کے گھر والے دہشت گرد۔
یہی ہو رہا ہے. حرامزادے تجھے کیا ضرورت تھی اپنا ملک سنبھالتا؟ سور حرام کے بچے نہیں پیدا کرتا، تیرے ملک کے اندر حرام کے پیڑے پیدا ہو رہے تھے. پانی مہنگا، شراب سستی، شادی قیمتی، زنا سستا. ایک بچی اسکول میں جاتی ہے، ماسٹر پوچھتا ہے تمہارے بھائی کتنے؟ نام بتا دیا. بہن کتنے؟ نام بتا دیا. ماں کا نام بتا دیا. باپ کا نام پوچھتے ہی زاروں قطار رونے لگتی ہے. کہتی ہے ماسٹر صاحب مت پوچھو، ایک باپ ہو تو ہم نام بتائیں. تیرے ملک کی یہ حالت، اپنے بچیوں کی عصمت اور آبرو نہ بچا سکا لوفر کمینے، آج اسلام پر انگلیاں اٹھا رہے. فتنہ نام کی فلم نیٹ پر موجود ہے، دیکھو. ایک طرف قرآن اور ایک طرف قتل کے مناظر. 950 برس تک اس سرزمین کے اندر ہم نے اسلامی پرچم کو لہرایا. ایک باپ کے نطفے سے کوئی پیدا ہوا ہو تو ثابت کرے کہ اس 950 سال کے اندر کبھی ہندو مسلم فرقہ وارانہ فساد ہوا ہو، کسی مندر کو گرایا گیا ہو، کسی غیر مسلم عورت کے آبرو کو لوٹا گیا ہو. ابھی بھی اس دھرتی پر مسلمانوں کے 55 سے زیادہ ممالک ہیں. اگر چاہے تو آج جو ہے ہڈی پسلی ایک کر دیں، لیکن نہیں. کس ملک کے اندر تمہیں ستایا جا رہا ہے؟ کس ملک کے اندر تمہیں دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے؟ دہشت گرد دنیا کے سب سے بڑے یہی کمینے پیٹرول چوس رہے ہیں، ہتھیارات کو بیچنے کے لیے ملکوں کو لڑا رہے ہیں، عورتوں کی آبرو کو نیلام کر رہے ہیں، نوجوانوں کو قید بند کی زندگی گزارنے پر مجبور کر رہے ہیں. ملکوں کے امن کو انہوں نے ختم کر رکھا ہے. جس مذہب کا نام اسلام، جس کا پیغمبر رحمت لے کر آیا اور جس کا پیغام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آج اس کے بارے میں بات کرتے ہو. کون سا عنوان لیے بیٹھے ہو؟ کیا ٹاپک لیے بیٹھے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے ایک بدوی آقا کے زمانے میں استنجا کرنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر استنجا کر دیا. آقا کی وہ مسجد جس میں ایک رکعت کے 50,000 رکعتوں کا ثواب ہے. آقا کی وہ مسجد جس کو جنت کا ٹکڑا ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. آقا کی وہ مسجد کہ جس میں قدم رکھنے والا گویا جنت میں قدم رکھنے والا ہے. اس مسجد کے اندر آ کر ایک بدوی پیشاب کرتا ہے. کبیروں، دنیا والوں کو بتاؤ جو اسلام پر انگلی اٹھا رہے ہیں، مسلمانوں پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. اس نے پیشاب کیا. صحابہ کرام نے آستینوں کو چڑھا لیا. نماز پڑھنے کی جگہ، عبادت کرنے کی جگہ ایک غیر آ کر پیشاب کرتا ہے. دیوبند کی مسجد کے اندر ان نالائقوں نے خنزیر کے چمڑے کے اندر قرآن کو لپیٹ کر نہیں ڈالا. انہوں نے سہارنپور کے اندر قرآن شریف کے اوراق کے پٹاخے بنا کر نہیں پھوڑے. یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے. تم اسے بزدلی نہ سمجھو. ہمارے آقا رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. ہم اندھے نہیں ہیں کہ تم قرآن کے اوراق کو پٹاخے بنا کر پھوڑو. ہم اندھے نہیں ہیں کہ تم ہماری مسجدوں کو خنزیر کے گوشت سے اور لہو سے لت پت کرو. ہمارے نوجوان بزدل نہیں ہیں، بگڑیاں اور چوڑیاں پہنے ہوئے نہیں ہیں. یہ آقا کی تعلیم سراپا رحمت والی کہ جس کی وجہ سے ہم صبر کیے جا رہے ہیں. اور کتے پش ٹولی ملے سن لے، ہم موت سے گھبرانے والی قوم نہیں ہے. موت ہمارے سامنے ننگا ناچتی رہی غار ثور میں جب آقا اور صدیق اکبر تھے، اور اس وقت موت ننگی ناچ رہی تھی. سراخا کے نمائندوں کی شکل میں قریب آ چکے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے حبیب، دشمن آ پہنچا ہے. آقا نے ہمیں تعلیم دی، لا تحزن ان اللہ معنا. ہم موت کو دیکھ کر گھبرانے والے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. پیشاب کر دیا. صحابہ کرام نے کہا اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیں گے. آقا نے فرمایا
جب کر چکا ہے تو پورا استنجا کرنے دو. اگر آدھا اور نصف جو ہے استنجا کرے گا اٹھ جائے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیمار پڑ جائے. جب کر ہی دیا ہے کرنے دو پوری طریقے سے. استنجے سے فارغ ہوا, آقا اس کی ٹھڈی پر ہاتھ رکھے اور سر پر ہاتھ پھیرا, فرمایا بھیا میرے یہ اللہ کے گھر ہیں, یہ مساجد ہیں, یہاں ذکر کیا جاتا ہے, یہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں, یہاں تلاوت کی جاتی ہے, بھیا میرے یہ استنجا کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ کہہ کر سرور کونین امام الانبیاء اور ساقی کوثر شافی محسر سید الانس سید الجنس اور کیا مقام کیا مرتبہ عرش میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام لکھا ہوا وہ معزز ہستی کنویں کے پاس جاتی ہے, ڈول میں پانی لے کر آتی ہے. ایک بدوی کے مسجد میں پیشاب کرنے پر امام الانبیاء اپنے ہاتھوں سے مسجد کو صاف کر رہا ہے. دہشت گردی کی بات کرتے ہو کمینو, آؤ میرے اللہ کا قرآن کھول کر دیکھو, میری نبی کی سیرت کھول کر دیکھو. اٹلس میاپ تمہارے آنکھوں کے سامنے ہے. بدر کہاں ہے؟ بدر میں کفار آئے تھے یا آقا بدر میں جا کر کافروں کو بلائے تھے؟ بدر مکے کے درمیان کتنے کلومیٹر کا فاصلہ, مدینے اور بدر کے درمیان کتنے کلومیٹر کا فاصلہ. آقا لڑنے جاتے مکے میں جا کر حملہ کرتے, وہ لوگ مدینہ منورہ کے قریب آ گئے, بدر کے میدان میں دفاع کرنے کے لیے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تھے. لڑنا ہوتا اسی وقت جب طائف کی سرزمین میں یہ اڈوانی اور یہ ٹھاکرے, یہ مودی کے آبا اور اجداد جب آقا کے جسم مبارک سے لہو مبارک کو بہایا تھا, اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی شان رحمت شان غضب جوش میں آئی اور ایک فرشتے کو بھیجا, فرمایا کہ آقا اگر آپ چاہیں یہ دونوں پہاڑ چکی کی طرف چکی کے پاٹ بن جائے اور اہل طائف نیست و نابود ہو جائیں, میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم, میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم, آج اگر امریکہ کا یہودی زندہ ہے, آج اگر ہندوستان کے اندر بتوں کو پوجنے والا غیر اللہ کی پرستش کرنے والا, میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم ڈنکے کی چوٹ سے کہتا ہوں آقا اگر اس وقت یہ کہہ دیے ہوتے اے فرشتوں تم اسے چکی کے پاٹ بنا کر پیس دو, خدا کی عزت و جلالت کی قسم کافر اور کفر کا نام و نشان ختم ہو چکا ہوتا. تم جی رہے ہو میرے آقا کی شان رحمت کے صدقے, تم جی رہے ہو میرے آقا کی دعاؤں کے صدقے. احسان ماننے کے بجائے کہتے ہو کہ یہ دہشت گردی کی تعلیم, تلوار سے دین پھیلا, ایک دنیا میں کافر باقی نہ رہتا اگر تلوار کے زور پر جنگوں کے بلبوتے پر اسلام کو پھیلایا جاتا. ایسی صورتحال نہیں ہوتی. یہ آقا کی تعلیم تھی کہ خود آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھویا اور جب وہ لوٹ کر گیا سارے قبیلے کے لوگوں کو لے کر آ گیا. صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے نہیں کہا تھا کہ یہ بدباش ظالم اس کو ختم کر دینا چاہیے, اس کے نام و نشان کو مٹا دینا چاہیے, دیکھو اب سارے گاؤں والوں کو لے کر آیا ہے پیشاب کروانے کے لیے. تو رو کر کہنے لگا آقا آیا تو تھا میں آپ کی مسجد کو ناپاک کرنے کے لیے, اب سارے قبیلے کو آپ کے ہاتھ پر مسلمان بنانے کے لیے لے کر آیا ہوں. یہ آقا کی تعلیم ہے, یہ آقا کی شان رحیمی, یہ آقا کی شان کریمی. ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی, پھول کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے, خوشبو کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. خوشبو مہک رہی ہے, تیرے میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. رب کائنات نے نبیوں کو پیدا کرنے والوں نے رسولوں کو پیدا کرنے والے نے جنت کے بنانے والے نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے نام کو بلند کرتے رہیں گے, بلند کرتے رہیں گے. تو کارٹون بنا, تیرا پیشاب پی کر تو مرے گا. تو کتنا فلم بنا, تیرے پیخانے میں تو ڈوب پڑے گا. ان نشانیہ کا ہول ابتر, اے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے دشمن کے نام و نشان کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ فرعون کا انجام کیا ہوا؟ نمرود کا انجام کیا ہوا؟ آج کا بش، آج کے یہود، آج کے نصارا، آج کے اسلام اور مسلمان دشمن ظاہری طاقتوں کا اور ظاہری قوتوں کے بلبوتے پر جیتے ہیں۔ وہ ایک پانی پیتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے مراحل سے لیاقت سے گزر کر وہ پانی ان تک پہنچتا ہے۔ اس وقت کے فرعون میں کتنی طاقت تھی، اس وقت کے نمرود میں کتنی قوت تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر چاہتا اللہ تعالیٰ اس نمرود کو زمین میں گڑھا دیتا، اس نمرود کے لیے آگ آسمان سے برسا دیتا۔ اللہ نے بتایا ایک لنگڑے مچھر کو ناک کے ذریعے سے داخل کر کر قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے کہ وقت کے نمرودوں کو مسلنے کا کام ایک لنگڑے مچھر کا کام ہے۔ ایک لنگڑے مچھر سے وقت کا نمرود مسلا جائے گا۔ اسے بڑی طاقت کی ضرورت نہیں، اسے بڑی قوت کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ قوم نوح کے اندر جو طوفان لایا، قوم عاد، قوم سمود کے اندر جو تباہی بربادی آئی، قوم شعیب کے اندر جو اللہ تعالیٰ عذاب لے کر آئے، وہ آ سکتا تھا بڑے سے بڑا عذاب، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو لنگڑے مچھر سے مروا کر، ابرہا کے لشکر کو ابابیل سے مروا کر، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے نمرودوں کو، قیامت تک کے آنے والے فرعونوں کو، قیامت تک کے آنے والے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو، قیامت تک کے آنے والے اسلام کے بارے میں انگلیاں اٹھانے والوں کو بتا دیا کہ خبردار، تمہارے باپ دادا کا جو انجام ہوگا اس سے بدتر تمہارا انجام ہوگا، کتے کی موت تم مرو گے۔ اسرائیل کا وزیر اعظم شیرون جو امریکہ کی ناجائز اولاد ہے، امریکہ کے کتوں کا پروردہ ہے، جس طرح پر موت مانگ رہا تھا، نیٹ پر بخدا میں نے اس کی تصویر دیکھی، اس وقت فرعون کی جو شکل تھی اللہ نے اس سے بدتر شکل شیرون کی بنا دی تھی۔ ایک ایک نس نس کے اندر اللہ نے جہنم کی آگ کو داخل کر دیا تھا۔ ضرورت نہیں ہے ہمیں، یہ عورت جو کوستی ہے ہمیں اس طریقے سے ان کو کوسنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ رب کائنات نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس دین کو اتارنے والے ہم اور اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لے چکے ہیں۔ اللہ نمٹ لے گا ان فرعونوں سے، ان نمرودوں سے، ان دجالوں سے، اللہ تبارک تعالیٰ نمٹ لے گا، اللہ تعالیٰ انجام بتا دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب گئے مکہ المکرمہ کے اندر، کیا وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے آپ کے راستے کے اندر کانٹے ڈالے تھے؟ کیا وہ آدمی نہیں تھے جو حرم محترم کے اندر جب آپ سجدے میں گئے تھے اون کی وہ جڑی آپ کے اوپر ڈالی گئی تھی؟ کیا وہ لوگ نہیں تھے جو آپ کو شاعر کہنے والے، ساحر کہنے والے، کاہن کہنے والے، دیوانہ کہنے والے؟ کیا نہیں کر سکتے تھے آپ؟ ایک ایک کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا سکتے تھے، ایک ایک کو زمین کے اندر زندہ دفن کر سکتے تھے۔ کون سے اسلام کی بات کر رہے ہو کمینوں؟ کون سے قرآن کی بات؟ کون سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات؟ ارے شرم کرو، اپنی جانوں پر رحم کرو۔ کتوں کے چہرے ہو جائیں گے تمہارے، سور سے بدتر، سور کے پاخانے کے کیڑے سے بدتر تمہاری زندگی ہو جائے گی۔ اگر آقا کے بارے میں لب کشائی کی، اسلام کے بارے میں کچھ کہا، کیا شان تھی میرے آقا کی؟ وہ حبار ابن اسود جس نے آقا کی بیٹی کو زخمی کر دیا، اور اس زخم کی وجہ سے میرے آقا میرے مولا کی صاحبزادی بیٹی نور نظر رخت جگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی۔ وہ حبار ابن اسود جس نے تیر مارے تھے، بیٹی کے قاتل کو دنیا کا کوئی باپ معاف کر سکتا ہے؟ بیٹی کے سہاگ اجاڑنے والے کو دنیا کا کوئی باپ معاف کر سکتا ہے؟ علاؤدین کا چراغ ملے ڈھونڈ کر لاؤ، میرے آقا کی شان رحیمی، میرے آقا کی شان قریبی ڈھونڈ کر لاؤ، میرے آقا کی سخاوت،
آپ کی بیٹی کے گھر میں فقر و فاقہ چل رہا ہے، آقا نے فرمایا بیٹی صبر کر لے، جنت میں مل جائے گا. جب تک قوم کے لوگوں کا پیٹ نہیں بھرے گا ہمارے گھر میں چولہا نہیں جل سکتا. خبیثوں، گھوٹالے کرنے والوں، جانوروں کا چارہ تم نے کھا لیا، کتے کے بسکٹ تم نے کھا لیے، یتیموں کا مال تم نے کھا لیا، اور تو دیش کے ساتھ وفاداری جتانے والوں، کارگل کے جنگ کے اندر جو ہندوستان کے فوجی مرے تھے اور ان کے لیے تابوت بنائے گئے تھے، اس تابوت کے پیسے کو تم نے کھا لیا. غداروں، حرامزادوں، کیسے ہمت ہوئی تمہیں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں شک کرنے کی؟ کس باپ نے تمہیں بتایا؟ کیا چیز ہے جس نے تمہیں مجبور کیا شک و شبہ کرنے پر؟ سورج کی کرنوں میں شبہ ہو سکتا ہے، پھول کی خوشبو میں شبہ ہو سکتا ہے، معطر فضاؤں میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے. میرے آقا کی زندگی کھلی کتاب ہے، دیکھ لو. ایک جگہ بتا دو کیا آقا نے کہیں زیادتی کی ہو، ظلم کی ہو، ظلم کی تعلیم دی ہو، زیادتی کی تعلیم دی ہو. امام ابن اسود آیا، آ کر کہا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنا، میں نے آپ کی بیٹی پر، میں نے ہی آپ کی بیٹی پر تیر مارا جب ہجرت کر کر مکے سے مدینہ جا رہی تھی. آقا اپنی بیٹی کے انتظار میں مدینے کی سرحد پر ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے، ہاتھ میں چادر رکھے ہوئے. مورخ بیان کرتا ہے، راوی بیان کرتا ہے، آپ کے ہاتھ لہو لہان ہو گئے، آپ کی چادر سرخ ہو گئی، اور حضرت زینب ابو ابو کہہ کر تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑ کر آقا کے گود میں جان دے دی. ایسا ہمار ابن اسود، ایسا ظالم، ایسا خونخوار بھیڑیا آقا کے قدموں میں آیا. آقا نے فرمایا چل میں نے تجھ کو معاف کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج کے دن کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. ابو سفیان ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ظلم زیادتی، اسلام مسلمان دشمنی کا بدلہ آج آقا نہ لے لے. آقا نے رحمت کا یہ معاملہ کیا کہ کعبے میں جو داخل ہو وہ امن میں رہے گا. من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جیسے میرے رب کے کعبے میں داخل ہونے سے وہ معمول ہو جاتا ہے. میرا دشمن جو کل تک میرے قتل کے در پہ تھا اور اسلام کو گالیاں دیتا تھا، مسلمانوں کو مٹانا چاہتا تھا، کعبے کے وجود کو ختم کرنا چاہتا تھا، کہاں سے لاؤ گے میرے آقا کی ایسی شان رحیمی اور شان کریمی؟ فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو میرے دشمن ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کے خلاف بھی ہتھیار نہیں اٹھایا جائے گا. ایسے اسلام کے بارے میں، ایسے مذہب کے بارے میں جس مذہب کی یہ تعلیمات ہو کہ جانور کو اگر ذبح کیا جائے تو چھری اس کی آنکھوں کے سامنے تیز نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرغی کے دل کو تکلیف پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کہیں یہ بات نہ ڈال دے یہ مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر بول کر مجھے اب قتل کر دے گا، ذبح کر دے گا. جس اسلام کی یہ تعلیم ہو، جس نے مرغی کے دل کی لاج رکھی ہو. اور آپ کو معلوم ہے اللہ کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ حالانکہ خون بہایا جاتا ہے وہاں. اللہ کا نام تو پاکیزہ جگہ لینا چاہیے. مسجد میں داخل ہوئے، قرآن پڑھنے لگے، حدیث پڑھنے لگے، دین کی باتیں کرنے لگے اور حدیث کی تلاوت کرنے لگے تو تب جا بسم اللہ پڑھے. یہ تو آپ نے ایک جان لی اور نجس خون کو بہایا. اس وقت اللہ کے نام کا کیا مطلب؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے یہاں بھی مذہب اسلام کی شان رحیمی اور شان کریمی جلوگر ہے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جانور جب اللہ کا نام سنتا ہے تو مدہوش ہو جاتا ہے، اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگ جاتا ہے، اور جب وہ مدہوش ہو جاتا ہے تو ذبح کی تکلیف جانور کو ہونے نہیں پاتی. جس مذہب کی یہ تعلیم ہو کہ ایک صحابی ایک چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے کو اٹھا کر لے کر آئے، وہ بچہ پیارا پیارا تھا، اس کی معصوم ادائیں دل کو بھانے والی تھی. آقا نے فرمایا میرے صحابی اگر تیری ماں کے گود سے، تیری بیوی کے گود سے اگر
اگر بچے کو چھین لیا جائے، جو تکلیف تجھے ہوتی ہے یہی تکلیف چڑیا کے ماں کو ہوتی ہے، برائے مہربانی اس چڑیا کے بچے کو گھونسلے کے اندر واپس کر دے۔ جو چڑیا کے لیے رحمت بن کر آیا، جو جانوروں کے لیے رحمت بن کر آیا، جو درختوں کے لیے رحمت بن کر آیا، جو زمین کے لیے رحمت بن کر آیا، جو فضا کے لیے رحمت بن کر آیا، جو فرشتوں کے لیے رحمت بن کر آیا، جو جنات کے لیے رحمت بن کر آیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو جا تیری ماں کو قسم دے کر پوچھ، اسلام پر انگلیاں اٹھانے والے، میرے آقا کی شان میں گستاخی کرنے والے، میں رب کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تو اسلام کی شان میں اور آقا کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے تو تیری ماں یہی کہے گی، ہاں بیٹے کتا میرے پاس آیا تھا، اس نطفے سے تو پیدا ہو گیا، اس لیے تو اسلام کو گالیاں دے رہا ہے، ورنہ کوئی وجہ نہیں۔ کھلی ہوئی کتاب، کیا ہے ریکارڈ ہمارا، کیا ہے داستان ہماری، مسجدیں ہماری جلی، آبرو ہماری لٹی، نوجوان ہمارے قید ہوئے، ٹاٹا میں، اوڑا میں، مختلف ایکٹ کے تحت، اور پھر دہشت گرد۔ کون سی بات کر رہے ہو یار، عقل کی بات کرو۔ یہ فلموں میں کام کرنے والے حرامزادے لاکھوں روپے لے کر نقلی پروڈکٹس اور نقلی چیزوں کا ایڈ دیتے ہیں، یہ کریم لگاؤ چاند کی طرح چہرہ ہو جائے گا، غریب پیسہ برباد کر دیا۔ یہ پیپسی پیو، یہ کوکو کولا پیو، وقت کے نوجوان بن جاؤ گے۔ یہ ٹانک پیو، ساری بیماریاں بھاگ جائیں گی۔ ایک نمبر کے یہ دہشت گرد، قوم و ملت کے غریبوں کا پیسہ پانی کی طرح بہانے والے، جھوٹے آٹ دینے والے، جسم دکھا کر نوجوانوں کی نوجوانی کو برباد کرنے والے، نیٹ پر بیٹھ کر کتنے نوجوانوں کی نوجوانی برباد ہو رہی ہے، گندی فلمیں دیکھ کر کتنے نوجوانوں کی نوجوانی برباد ہو رہی ہے، فلمیں دیکھ کر کتنے لوگ چوریاں کر رہے ہیں، قتل اور ڈکیتی کر رہے ہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہاں فلاں فلم کو دیکھ کر بنگلور کے اندر ہمارے مختار بھی آئے ہوئے ہیں۔ پوچھ لیجئے، ایک ڈاکٹر پکڑا گیا، نقلی ڈاکٹر، اور جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ منا بھائی MBBS دیکھ کر میں یہ کام کرنے لگا۔ فلموں کو دیکھ کر ڈکیت بن رہے ہیں، چور بن رہے ہیں، کمینوں، آج تم ان کو ایوارڈ دیتے ہو جو نوجوانوں کی نوجوانی کو برباد کر رہے ہیں، زنا کو فروغ دے رہے ہیں، رشوت کو فروغ دے رہے ہیں، عیاشی کو فروغ دے رہے ہیں، بربادی عام کر رہے ہیں، کمپنیوں کے جھوٹے پروڈکٹ اور نقلی چیزوں کو اصلی بنا کر فروخت کر رہے ہیں۔ آج ان کے تصویروں کی پوجا، آج جب آتے ہیں تو لوگ ان کے لیے فدا ہونے کے لیے، ایک آٹوگراف لینے کے لیے مرتے ہیں۔ وہ مدارس ضرورت نہیں ہے بولنے کی، کتے MLA منسٹر جب بنتے ہیں، بننے سے پہلے گلیوں میں، نالیوں کے پاس، سلم ایریا میں، جھوپڑ پٹیوں میں غریب بیواؤں کے تلووں کی نیچے کی مٹی کی اٹھا کر سر پر ڈال لیتے ہیں، جیسے شیطان عرفات کے میدان میں مٹی جھاڑ لیتا ہے۔ اور جب کسی ضرورت کے لیے جائے 17 کتوں کے بعد اس بڑے کتے سے ملنا ہوتا ہے، پہلے یہ کتا، اس کے بعد وہ کتا، اس کے بعد وہ کتا۔ مدارس تو وہ ہیں، اس کا کوئی مین گیٹ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، آؤ دیکھو کیا پکتا ہے، کیا تعلیم ہوتی ہے۔ یہاں حیوان نما وہ افراد جن کو تمہارے کالج نے ریجیکٹ کر دیا، کون آتے ہیں طلبا، کون آتے ہیں؟ موسمی صاحب کو قسم دے کر پوچھو، کانوینٹ میں داخل کیا، بھاگ گیا، ٹیوشن میں ڈالا، بھاگ گیا، AC کے کام کو ڈالا، بھاگ گیا، میکینک کے کام کو ڈالا، بھاگ گیا، سارے خاندان میں ناک میں دم کر رکھا تھا، تو اس خاندان کے بوڑھے نے کہا کام کرو، اسے مدرسے میں ڈال دو۔ قوم کا ریجیکٹ مال، قوم کا دھتکارا ہوا مال، آج لوگ کہتے ہیں کیا کرامت ہے ان مدرسوں کی۔ میرے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آنے لگے آج جب اس مدرسے کے طلباء سے میں نے مصافحہ کیا تو ایک طالب علم جس کے اباس کسان ہیں، جس کے گھر کے اندر غربت اور لاچارگی ہے، کوئی کانوینٹ اس کو قبول نہیں کر سکتا،
کوئی ہندوستان کا اسکول اسے یونیفارم اور جوتے نہیں دے سکتا. قربان جاؤ مدرسے والوں، 7 مہینے کے اندر کلام پاک کے 6666 آیتیں قرآن شریف کے اس کے سینے کے اندر داخل کر دیا. 7 مہینے میں وہ بچہ حافظ قرآن بن گیا. نہ ماں حافظہ، نہ باپ حافظ، نہ گھرانہ عالم کا. ایسے مدارس جن کے اندر انسانیت کا درس دیا جاتا ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھایا جاتا ہے، کھلے ہوئے ہیں، کوئی دروازہ نہیں، کوئی واچ مین نہیں، کوئی پابندی نہیں. آؤ، تمہیں 2 وقت کی روٹی ملے گی، سونے کے لیے کمبل ملے گا، آرام کے لیے تمہیں بستر ملے گا، پنکھا ملے گا، سردی میں گرم پانی ملے گا، گرمی کے اندر ٹھنڈا پانی پینے کو ملے گا. آؤ کتوں، کس کو شک ہے شبہ ہے، آؤ ان مدرسوں میں قیام کرو. ان یتیم اور مہمانان رسولوں کے ساتھ اٹھ کر دیکھو، تم دنیا کو 3 طلاق اسی وقت دے دو گے. ان مدرسوں میں جو لذت ہے، ان مدرسوں میں جو مزہ ہے، ان مدرسوں میں جو روحانیت ہے، ان مدرسوں میں جو انسانیت ہے. اصل میں امریکہ کی سب بولنے لگے. امریکہ نے ایک تحریک چلائی، بنیاد پرستی اور قدامت پسند. یعنی زمانہ آج چاند میں چلا گیا، مریخ میں چلا گیا، عطارد میں چلا گیا. یہ ملا 1400 سال پہلا صفا کا چبوترا پکڑ کر لٹک رہا ہے. تم جانو نہ جانو قدر، تم مدرسے کی عظمت کو پہچانو نہ پہچانو. وہ جو امریکہ کے گورے کتے، وہ برطانیہ کی جو ہے گوری کتیاں، وہ ان بوریوں کی قدر و قیمت کو جان رہے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ ان بوریوں سے اٹھنے والے ایک دن وہ ہوگا کہ وائٹ محل کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم لہرائیں گے. یہی سے محمد بن قاسم پیدا ہوگا، یہیں سے ٹیپو سلطان پیدا ہوگا، یہیں سے شیخ الہند پیدا ہوگا، یہیں سے شیخ الاسلام پیدا ہوگا. مسلمانوں، تم 2 روپیہ 5 روپیہ چندہ دینے کے لیے روتے رہو. امریکہ نے اس کی قدر و منزلت کو پہچان لیا. تم اپنی بیٹی جب گریجویٹ ہو جائے، تعلیم یافتہ ہو جائے اور رشتے کی بات ہو تو کہو کہ بینک میں کام کرنے والا وہ افسر چاہیے جو سودی کاروبار کر کر اپنی ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہو. کیونکہ حدیث میں جس نے ادنا ترین سود لیا یا دیا وہ ماں سے 70 مرتبہ منہ کالا کرتا ہے. خود کالا کرتا رہا، اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کیا جو اس کی ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرنے والا. پگڑی بات، ارے یہ زمانے میں چلتا کیا، نوکری ہوتی کیا، داڑھی، اللہ اکبر. کون سے زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ سیکولر ملک، جمہوری ملک. ہولی کھیلو، پٹاخے اڑاؤ. حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک اللہ والے تھے، انتقال ہو گیا. زندگی میں کبھی فرض تو فرض، نوافل تو نوافل، تہجد نہیں چھوٹی تھی. انتقال کے بعد ان کے مرید نے دیکھا کہ کافروں کے ساتھ جہنم کی آگ کی لپیٹوں میں. کون سی جمہوریت کی بات کرتے ہو، کون سی سیکولرزم کی بات کرتے ہو؟ تم دہشت گردی کے تانے سے ڈر کر، بنیاد پرستی کے تانے سے ڈر کر، جمہوریت کا ہار پہن کر تم مذہب کو بلی چلانا چاہتے ہو، آقا کی قربانیوں کو قربان کرنا چاہتے ہو. نبی کے پیٹ پر پتھر باندھنا یاد نہیں تمہیں؟ شیر ابی طالب کے اندر چمڑے بھگو کر کھانا یاد نہیں؟ پتے چبانا یاد نہیں؟ نبی کے ہاتھوں جب حضرت زینب کا خون رسا تھا وہ یاد نہیں؟ حرم محترم کے اندر اونٹ کی جھڑی کا ڈالا جانا یاد نہیں؟ خبیثوں، غیروں کو خوش کرنے کے لیے جمہوریت کا ہار پہن کر تم اسلام کی بلی چڑھانا چاہتے ہو، آقا کی سیرت قربان کرنا چاہتے ہو. سینہ ٹھوک کر کہو، سینہ ٹھوک کر کہو کہ آقا کو ماننے کا نام، قرآن پڑھنے کا نام، علماء کی چوکھٹ پر بیٹھنے کا نام، مدرسوں کو قائم کرنے کا نام، نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کا نام. اگر دہشت گردی ہے، امریکہ کے کتے، ہندوستان کے ملٹری، پولیس، CBI، انٹیلیجنس کان کھول کر سن لے، ہم دنیا کے 1 نمبر کے دہشت گرد ہیں. اگر دہشت گردی کی یہ تعریف ہے، قرآن پڑھنا پڑھانا، مدرسہ قائم کرنا، نبی کی سنتوں پر چلنا،
حسن و حسین سے ملنا چاہتے ہیں. ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں, موت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اگر تو گالیاں دیتا ہے ہم نہیں ڈریں گے. تو کہہ لے ہمیں دہشت گرد, تو ہمیں بنیاد پرست کہہ لے, تو ہمیں قدامت پرست کہہ لے. اگر آدھی پنڈلی تک پیجامہ پہننا دہشت گردی ہے, کتے ہم دہشت گرد ہیں. امامہ باندھنا دہشت گردی ہے, ہم امامہ باندھیں گے, ہم دہشت گرد ہیں. اسلامی لباس وضع خدا اپنانا دہشت گردی ہے. کتے چلے 100 مرتبہ کے ہم دہشت گرد ہیں. تیرے باپ کے ہاتھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے, لیکن ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے کہ رب کی مشیت کے آگے تو کچھ نہیں کر سکتا. رب کی قدرت کے سامنے تو پر نہیں مار سکتا. تو اپنی طاقت پر غرور نہ کر, تو اپنی قوت پر گھمنڈ نہ کر, تو اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی پر ناز نہ کر. اگر تجھے اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی پر ناز ہے, اگر تجھے اپنی دولت اور اپنی جو ہے علوم پر ناز ہے, اگر تجھے نافع پر ناز ہے, سن لے کان کھول کر سن لے. ہمیں نبی کی مسواک پر ناز ہے, ہمیں نبی کے سنتوں پر ناز ہے, ان مدرسوں کے بوریوں پر ہمیں شان ہے. ہم جیئیں گے یہیں پر, ہم مریں گے یہیں پر. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کوئی اور ہوگا دنیا کا کتا جو دنیا کے لیے جیتا اور مرتا ہوگا, کوئی اور ہوگا دنیا کا کتا جو محلے بنا کر اس کی پوجا کرتا ہوگا. ہم مسلمان جیتے ہیں اسلام کے لیے, ہم مریں گے اسلام کے لیے. اس لیے کہ ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں کے اندر کسی گنگا جل کو نہیں ڈالا گیا تھا. ان کانوں کے اندر ہمارے باپ دادا کے بول نہیں بولے گئے تھے. گونگا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں یہی کہا جاتا ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے. امریکہ اللہ کی قدرت کے سامنے مچھر کے پیشاب اور پیخانے کے برابر تیری طاقت نہیں ہے. وہ اللہ جس نے تیرے باپ قیصر و کسریٰ کو نیست و نابود کر دیا, وہ اللہ جس نے روم کو شکست کا سامنا کیا, وہ اللہ جو مکے کے متکبرین اور غرور کرنے والوں کو ان کا انجام بتایا, وہ اللہ جو وقت کا ہٹلر, وقت کا نمرود, وقت کا دجال ابو جہل جس کی توتی بولتی تھی, 2 ننھے منھے بچے معاذ اور موبد سے اس کا قتل عام کرایا. تجھے ضرورت نہیں ہے. آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں ہے, گولا نہیں ہے, بارود نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس اللہ کی طاقت کا رشتہ ہے, مسلمانوں کے پاس مدارس ہیں, مسلمانوں کے پاس دعا ہے, مسلمانوں کے پاس تلاوت ہے, مسلمانوں کے پاس ذکر و اذکار ہے. یہ ہماری طاقت ہے, یہ قوت ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں گئے. صحابہ کرام کو بدر کے میدان میں جھونک کر آپ نے, آج بھی مسجد عریش بدر کا میدان ہو کر آیا ہوں میں, اس وقت چھپر تھی, چھپر ڈال کر سایہ ڈال کر آپ سجدے میں چلے گئے. فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن توبت ابدا. اے اللہ اگر یہ جماعت, یہ لشکر آج اگر شہید ہو جائے گا تو اے اللہ ظاہری اعتبار سے دنیا میں تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. ہمارے پاس دعاؤں کا ہتھیار ہے, الدعاء سلاح المؤمنین. ہمارے پاس ذکر ہے. امریکہ کیا ہے, افغانستان کے پاس کیا تھا؟ ایک چپل نہیں بنایا اس نے آج تک, ایک پیالہ نہیں بنایا, ایک لوٹا نہیں بنایا. سائنس کیا ہے ہوا نہیں لگی, ٹیکنالوجی کیا ہے پتہ نہیں. معمولی نصف پنڈلی تک پاجامہ پہننے والے, بڑے بڑے دوپٹے پہننے والے, آج تو کہہ رہا ہے آؤ میز پر بیٹھ کر ہم بات کریں. کون سی طاقت تھی جو امریکہ کو جھکنے پر مجبور کی؟ یہ ایمان کی طاقت, یہ اسلام کی صداقت, یہ امن اور شانتی کا پیغام جو اسلام دے رہا ہے. میرے بھائی, اس کے بعد اگر کانفرنس قائم کرو, اس کے بعد اگر کوئی جلسہ کرو, اس کے بعد اگر علماء کو جوڑو, یہ نہیں کہ اسلام اور دہشت گردی, امریکہ اور دہشت گردی. ٹونی بلیر اور بش
دہشت گردی، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ جیسے کوئی آدمی اب میرے بارے میں تعارف اگر کوئی کرانے لگے، مختار صاحب یا جلسے حضرت مولانا آدمی ہیں، مرد بانے ہیں، یہ کوئی تعریف تھی؟ وہ تو ہے، یہ کوئی بتانے کی بات ہے؟ اسلام کی عدالت، اسلام کی صداقت، اسلام کی سچائی. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ مندروں کو بیت المال سے وظیفہ دیا کرتے تھے. کہاں سے لاؤ گے یہ انسانیت کا سبق؟ 60 سال کے اندر ملک کو تباہ کر دیا. 950 سال کے اندر ایک قتل نہیں ہوا تھا، ایک فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوا تھا. کیا سے کیا کر دیا؟ مٹی اٹھاؤ، زمین کا گھوٹالا. میڈیکل شاپ جاؤ، دواؤں کا گھوٹالا. جانوروں میں جاؤ، تبیلے میں گایوں کے چارے کا گھوٹالا. شکر کی منڈی جاؤ، شکر گھوٹالا. ہتھیاروں میں جاؤ، بوفور گھوٹالا. حتیٰ کہ قبرستان جاؤ، تابوتوں کا گھوٹالا. برباد کر دیا تم نے. اگر تم نے جیش کو، اگر تم نے لشکر طیبہ کو دہشت گرد کہا، وہ تو غیر ملک ہیں، اپنے ملک کی وفاداری میں دوسرے ملک میں آ کر ہو سکتا ہے انہوں نے دہشت گردی کی ہو. وہ اپنے ملک کا تو خراب نہیں کر رہے ہیں نام، دوسرے ملکوں میں جا کر دہشت گردی. تم اس ملک میں پیدا ہو کر یہاں کی پراپرٹی کو کروڑوں اربوں خربوں کے گھوٹالے کر رہے ہو اور تم امن پسند ہو. اگر وہ کر رہے ہیں بھائی تو اپنے ملک کا تو نہیں کر رہے، ہندوستان کا کر رہے ہیں، دہشت گرد ہیں وہ. تم اپنے ملک کا کر رہے ہو. شکر کس کی کھا لی تم نے؟ کتے کے بسکٹ کس کے کھا لیے تم نے؟ اور دوسری بات، یہ جو پولیس ہوتی ہے، یہ عدل اور انصاف کے محکمے ہوتے ہیں. شہنشاہ اکبر کا جو یہ ہے آگرہ کے اندر قلعہ، آج بھی وہاں ایک مینارہ ہے. وہ جو سیاحوں کو پھرانے والے گائیڈ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کو معلوم حقیقت کیا ہے. ہمارے بادشاہوں کے دربار میں انصاف اتنا تھا اتنا تھا اتنا تھا کہ اکبر کے دربار میں ایک مرتبہ ایک بوڑھا بیل آ گیا. جانوروں کو انصاف دیا ہم نے. انسان کو انصاف دینا یہ بہت دور کی بات. آنے کے بعد اس نے اور بادشاہوں کے دربار کا ایک اصول تھا کہ ملاقات کرنا ہو وہ الگ بات ہی، ایک عام کھلا منچ ہوتا تھا. ہر لال قلعے میں جاؤ، آپ آگرہ میں جاؤ، فتح پور سیکری جاؤ، ایک کھلا منچ ہوتا تھا جس میں بادشاہ خود بیٹھ کر فریادیں براہ راست سنا کرتا تھا. اس کے باپ کے تعلق سے فریاد، اس کی بیوی کے خلاف فریاد آپ سنا سکتے تھے. انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، کبوتر اڑائے، فاستے اڑائے، پتنگ بازی کی، 99 بیویاں رکھی، 360 جوڑواں رکھے، جو بھی کیا اپنی ذات کے لیے کیا، لیکن قوم کا نقصان نہیں کیا. عدل و انصاف سے نہیں ہٹے. ان کے دربار میں گھنٹی لٹکی ہوئی تھی، ہر بادشاہ کے دربار، ابھی بھی ہے، دلی میں بھی ہے، فتح پور سیکری میں بھی ہے. اس گھنٹی کا دستور یہ تھا رات کے 2:30 بجے 12 بجے کبھی بھی اگر اچانک کوئی ظلم کا شکار ہو جاتا ہے اور مقامی محکمہ اسے انصاف نہیں دیتا، اس کی پولیس انصاف نہیں دیتی، عدالت انصاف نہیں دیتی، تو ہر آدمی کو حق تھا کہ آ کر وہ گھنٹی ہلا دیتا. تو بادشاہ آ کر انصاف کرتا تھا. یوں انصاف کا پیغام ہم عام کرنے والے اچانک ایک بیل نے آ کر گھنٹہ ہلا دیا رات میں. تو درباری جو تھے، ارے دیوانے بیل ہے، اس کو ہٹاؤ. اب ہٹایا، اب پھر جو اپنی ڈیوٹی پر کھڑے ہو گئے، پھر بیل نے آ کر دوبارہ گھنٹہ ہلا دیا. تو پھر اس کے بعد اس کو ہکالا گیا، پھر تیسری مرتبہ اس نے گھنٹہ ہلا دیا. تو اکبر نے کہا کہ یہ کوئی بات بلا وجہ نہیں ہو سکتی. بیربل جو تھا وزیر، بڑا عقل مند اور بڑا چالاک تھا. کہا کہ بیربل پہچانو کہ ماجرا کیا ہے. تو بیربل اس کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، سہلایا، تو وہ بیل جانے لگا اور مالک کے مکان پر پہنچ کر اپنے آنکھ سے آنسو کے 2 قطرے بہائے. تو اس نے دروازے کو کھٹکھٹایا. وہ بوڑھے بیل کا مالک باہر آیا. کہا کہ بھائی اس کو آوارہ کیوں چھوڑ دیا تو نے؟ تو اس نے کہا نہیں، نہ تو ہل جوتنے کے لائق ہے، نہ گوشت اس کا اتنا کھایا جا سکتا ہے، اتنا ضعیف اور بوڑھا ہو گیا ہے، اس کے گوشت میں بھی لذت نہیں. میں نے کہا جا مر. کہا یہی تو بات ہے کہ جب تک میرے جسم میں طاقت تھی اور میرے جسم میں قوت تھی، وہ بیل گھنٹہ مار کر اکبر کے دربار سے انصاف لینا چاہتا تھا.
کہ میری طاقت اور میری جوانی کو استعمال کیا، اور جب میری طاقت اور جوانی نے ساتھ چھوڑ دیا تو مجھے راستے کا کر دیا اور گلی کوچوں کا کر دیا۔ تو اکبر سمجھ گیا بیربل کے حوالے سے بات کو، اس مالک کو بلایا اور اسے وظیفہ دیا، کہا کہ جب تک اس کا انتقال نہ ہو جائے اس وقت تک تم طویلہ بنا کر اور جانور کا محافظ خانہ بنا کر تم اس کی حفاظت کرنا۔ یہ ہم نے عدل و انصاف کے مثالیں قائم کی کہ جانور ہمارے دربار کے اندر عدل و انصاف کی بھین مانگنے کے لیے آتے تھے، ایک چوری کی رپورٹ لکھانے کے لیے، یہ FIR لکھانے کے لیے۔ جب تک ٹیبل کے نیچے سے حرام کا موت اور پاخانے کا پیسہ نہیں دیتے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ کوئی اسٹیشن کو جا کر ارے اچھے آدمی تھے نا، ابھی کہیں کو چلے گئے اسٹیشن کو، یعنی اتنا برائیوں کا اڈا بن چکا ہے آج۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک اس وقت تک 10:23 تک جتنے ظلم ہوئے، جتنی زیادتیاں ہوئی، جتنے قوم و ملت کا نقصان ہوا، ترازو کے پلڑے میں رکھو، اور ہندوستان کی ملٹری اور ہندوستان کی وہ پولیس فورس جو عوام کی شکایتیں سن کر ان کے لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارے ٹیکس کے پیسے سے جن کے جوتوں کی پالش لگتی ہے اور جن کا یونیفارم بنتا ہے اور جن کی وردی پر اسٹار لگتے ہیں، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، ایک طرف گجرات، ملیالہ، میرٹھ، مراد آباد، بیلگام، منگلور کے فساد کو رکھو، اور ایک طرف وہ ظلم و تشدد کو رکھو جو تھانوں کے اندر یہ انسانوں پر برتتے ہیں۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، ہندوستان کے فسادات ان کے ظلم و ستم کے سامنے پھیکے پڑ جائیں گے۔ حیدرآباد کے اندر مکہ مسجد کے اندر حوصلے پست مت کرو میرے بھائیوں، کون ہے پولیس؟ اس کا بات ہماری تنخواہوں پر پلنے والے، ہمارے ٹیکس پر پلنے والے، یہ ہمارے غلام ہیں، یہ ہمارے نوکر ہیں، وردی ہماری ہے، یہ دیش ہمارا ہے، ہم کرایہ دار نہیں۔ جنہوں نے پاکستان مانگا وہ چلے گئے، جاؤ ان سے پوچھو کیوں چلے گئے، ہم نے اس دیش کے لیے قربانیاں دی۔ ڈاکٹر تھامسن کہتا ہے کہ مجھے اچانک مردوں کی جلنے کی بدبو آئی دلی کے اندر، جو پلٹ کر جا کر دیکھا ایک ایک تنزیر کے چمڑے کے اندر ایک ایک عالم کو، ایک ایک داڑھی رکھنے والے کو مادرزاد بڑھانا کر کر تنزیر کے چمڑے کو سی کر آگ کے اندر زندہ جلایا جاتا تھا، جل کر بھج کر دلی سے لے کر میرٹھ تک ان درختوں کو بولنے کی طاقت ہو، ان درختوں کو بولنے کی قوت ہو، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، یہ درخت گواہی دیں گے کہ اس دیش کی آزادی کے اندر ہمارے آبا اور اجداد کا خون لگا ہے۔ گاندھی جی کو آزادی کا سبق ہم نے پڑھایا، مہاتما کا جو لقب دیا ہمارے اکابرین نے دیا، اس لیے کہ وہ دلتوں کے پسماندہ طبقے کے لیڈر تھے۔ ہمارے اکابرین نے سمجھا کہ یہ دیش جب تک ہندو مسلمان بھائی مل کر کام نہیں کریں گے کام آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ افریقہ میں کبھی وکالت کر رہا تھا، اس کو بلا کر مہا آتما، بڑی جان، یہ لقب دیا۔ لکھنؤ کے ایک بزرگ نے، ایک جو ہے ہمارے عالم دین نے، جواہر لال نہرو کو سبق آزادی کا کس نے پڑھایا؟ حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ علیہ نے۔ کالا پانی کو آباد کس نے کیا؟ مالٹا کی جیل کو آباد کس نے کیا؟ کسی کے باپ کا ملک نہیں، اس ملک کے مالک ہم ہیں۔ یہاں دہشت گردی کو برداشت نہیں کریں گے، ہم یہاں ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، یہاں زیادتی کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس ملک کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے اپنی جانیں دی، جان و مال لگایا۔ کل ہمیں ان کو منہ دکھانا ہے کہ ہم نے آزادی کا جو خواب دیکھا تھا، ہمارے جانے کے بعد اس ملک کا انجام کیا ہوا۔ نوجوانوں بیدار ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو میرے بھائی۔ کم ہمتی، احساس کمتری کو نکال دو۔ ایک جھوٹ کو 100 مرتبہ کہنے سے وہ جھوٹ سچا نہیں ہو جاتا۔ تمہاری ماں کو ساری دنیا والے کہیں یہ تمہاری ماں نہیں، تم ساری دنیا کے قول کو ٹکرا دو گے۔ آج یہ CNN، BBC، زی ٹی وی، آج تک ایسی خبروں کو سن کر تم احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہو کہ اسلام اور دہشت گردی، مولانا اور مردانگی، کیا عنوان ہے؟ سورج اور روشنی، پھول اور خوشبو، مچھلی اور تیرنا، پرندہ اور اڑنا، تو لعنت ہے۔
وقت کی بربادی، وقت بہت بڑی دولت ہے، وقت بہت بڑی قیمت ہے. اب آگے جو جلسہ ہوگا اس حدیث کی بنیاد پر ہوگا کہ آقا نے فرمایا انصر الظالم والمظلوم، کہ ظالم اور مظلوم کی مدد کرو. صحابہ کرام نے پوچھا مظلوم کی مدد تو معلوم ہے، ظالم کی مدد کیسے؟ آقا نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روک کر، فتنہ فلم بنانے والے کو فلم بنانے سے روک کر، کارٹون بنانے والے کو کارٹون بنانے سے روک کر. آج پوری دنیا کے اندر واویلا ہے، بابری مسجد بڑی فیمس ہے، 6 دسمبر بہت فیمس ہے، لیکن کیا جانتے ہیں آپ، کیا پہچانتے ہیں بابری مسجد سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑا گھنونا کام اس حرامزادے نے مشرف کے ذریعے سے کروایا پاکستان کے اندر. جانتے ہیں آپ؟ جانتے ہیں؟ خون اگر غیرت کا ہو نوجوانوں، حمیت کا ہو، اسلام کے نام لیوا ہو، تم یہ نہ سمجھو کہ اندر سے بھڑکانے کے لیے آیا ہے. موت ایک مرتبہ آتی ہے، موت وقت سے پہلے نہیں آتی، موت وقت کے بعد نہیں آتی، موت 2 مرتبہ نہیں آتی. لکھ کر رکھ لو نوجوانوں، جو نرسنگ ہوم کے اندر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اور بیٹ پان لے کر پیشاب پاخانہ کر کر سسٹروں کے ہاتھ جان جانے سے بہتر یہ ہے آقا کے لیے جان لگا دو. اس سے بہتر یہ ہے بچھانے کو گندا کر کر، پیشاب پاخانہ کر کر، جسم کے اندر بچھانے کے پھوڑے لا کر، کیڑے منہ ملا کر، گھر کے لوگ بدزن ہو کر موت کی تو میرے پاس آتے ہیں لوگ. بخدا حضرت دعا کرو میرا ابا جلدی اٹھ جائے، دعا کرو میری ماں کا انتقال ہو جائے، دیکھی نہیں جاتی حالت. اس سے پہلے شہادت کی موت مانگو. اسلام کے لیے جینا سیکھو، اسلام کے لیے مرنا سیکھو، قرآن کے لیے جینا، قرآن کے لیے مرنا. جیلیں بھری پڑی ہے، کوئی پراپرٹی کے لیے، کوئی ایک سگریٹ کے لیے، کوئی ایک ماچس کے لیے، کوئی ایک بالش کے لیے. مختار بھائی جیلوں کا سروے کرتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں قوم و ملت کے لیے، میرے رب کے قرآن کے لیے، میرے آقا کی حرمت کے لیے جیل گیا ہو، حضرت یوسف کی سنت کو زندہ کیا ہو، میرے آقا کی غار ثور کی سنت کو زندہ کیا ہو. تمہارے نہ جانے سے جیل خالی نہیں ہو جاتے، تمہارے نہ مرنے سے قبرستان خالی نہیں ہو جاتے. میرے بھائیوں، ایمان اور اسلام کے لیے جینا اور مرنا سیکھو، ایمان اور اسلام کی قدر و منزلت کو پہچانو. یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے کہ جس میں آقا کے طریقوں کو روندا جاتا رہے، قرآن کی توہین ہوتی رہے، آقا کو گالیاں دی جاتی رہے اور پھر مسلمان جو ہے زندگی گزارے. میرے خیال میں کہو اے اللہ ایسی زندگی سے مجھے کتا بنا دے. سور میں کہتا ہوں واقعی، اس لیے کہ کتے کو مرنے کے بعد پوچھ نہیں ہے، سور کو مرنے کے بعد سوال و جواب نہیں ہے. کافر قیامت کے دن کہے گا یا نہیں تمہیں کن تو تروگا، اے اللہ کاش مجھے مٹی بنا دیا ہوتا. تم آخرت میں جا کر یہ کہنے سے پہلے تم دنیا میں یہ دعا کرو اے اللہ اگر مجھے اسلام کے لیے تو نہیں قبول کرتا، اگر قرآن کے لیے نہیں قبول کرتا، حرمت مصطفیٰ کے لیے، آبروئے مکہ مدینہ کے لیے قبول نہیں کرتا، مولا میری بنتی میری دعا ہے کہ مجھے کتا بنا دے، مجھے جانور بنا دے، مجھے مٹی بنا دے. اور اگر ہو جائے تو اللہ کا شکریہ ادا کرو، ورنہ اسی زندگی پر لعنت کہ دین مٹتا رہے، آقا کی گستاخی ہوتی رہے، فلمیں بنتی رہے اور دہشت گردی کا الزام ہم پر لگا رہے. اس لیے آئندہ اجلاس کرو تو آقا نے جو فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ کہ ظالم کو ظلم سے روک کر، ظلم کو ہوتا ہوا پنپتا ہوا دیکھنا بھی ظلم ہے. ہم ظلم کر رہے ہیں. ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، اس بستی کو تباہ اور برباد کر دو. تو فرشتے نے کہا اے اللہ بڑا نیکوکار بندہ ہے، بڑا پرہیزگار بندہ ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، رات میں قیام کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا سچ بولتا ہے، کبھی پل جھپکنے کے برابر تیری نافرمانی نہیں کی، وہ جمعہ کا نمازی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے اس فرشتے سے کہا اے فرشتے اس ملک اس علاقے کی تباہی کا آغاز اسی نیک انسان سے کر. فرشتے کو بڑا تعجب ہوا، حکم تو اللہ کا تھا.
اب وہ کرنا تھا کیا، بس اللہ سے جا کر پوچھا اللہ کیا تجھے اس کے سجدے، اس کی عبادتیں، اس کے ذکر و اذکار اور اس کی تلاوت راست نہیں آئی؟ اللہ نے کہا سجدے تو ہوتے رہے، ذکر تو ہوتا رہا، تلاوت تو ہوتی رہی، لیکن جب ظلم ہوتا تھا، نافرمانی ہوتی تھی، اس کے زبان پر تالا لگ گیا تھا، یہ روکا کیوں نہیں؟ اس لیے اس ملک کی تباہی کا آغاز اسی انسان سے کر۔ تو میرے بھائی، آج جو مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر ستایا جا رہا ہے، خدا کے عذاب کی گرفت میں مسلمان آیا ہے، وہ اسی لیے آیا ہے کہ ظلم کو ہوتا ہوا دیکھ کر وہ خاموش ہے۔ آئندہ اگر جلسہ قائم کرو تو یہ تصویروں کے لیے کہ مسلمان ظلم کو کیسے روکے، مسلمان امن کا پیغام کیسے عام کرے، سلامتی کا پیغام کیسے عام کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہ دشمنان، وہ حاسدین جو اسلام کے تعلق سے دل میں اناد اور بغض رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت فرمائے، اگر ان کے حق میں ہدایت نہ ہو اللہ تعالیٰ انہیں تباہ اور برباد کر دے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات